السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور آج حماس کی جانب سے ایک بہت بڑے اجتماع میں جہاں پر ہزاروں لوگ جمع تھے، فلسطین کے عوام وہاں پر موجود تھے، ان عوام کی موجودگی میں 4 اسرائیلی جو خواتین قیدی تھے ان کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس نے ان کو قیدیوں کو ایک بہت بڑے اجتماع کے دوران وصول کر لیا ہے۔ ان قیدیوں کو لایا گیا جو کہ فوجی وردی میں ملبوس تھے، کیونکہ یہ چاروں جو خواتین قیدی تھے وہ اسرائیل کی فورسز سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہ 16 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا یہ حماس کے قید میں تھے۔ اس دوران ان کو جس طریقے کی فیسلٹیز دی گئی وہ بھی اس آج کے اس تقریب کے دوران دیکھا گیا، جس طریقے سے اسرائیل کے ان چاروں قیدی خواتین کو اس پنڈال میں لایا گیا جہاں پر ان کو ریڈ کراس کے حوالے کرنا تھا۔ تو حماس کے جو مسلح ونگ کے جو اہلکار تھے، القسام بریگیڈ کے جوان تھے، اور اسی طرح اسلامی جہاد کے جو مسلح ونگ کے جو اہلکار تھے جو کہ القدس بریگیڈ کہلاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک بڑے اجتماع کے دوران جس طریقے سے انہوں نے اپیرنس دی ان اہلکاروں نے، تو ان کے ہاتھوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسلحہ موجود تھا وہ بھی اسرائیلی فورسز سے دوران جنگ چھینا گیا اسلحہ موجود تھا۔ اس کے بعد سے ان قیدیوں کو لایا گیا۔ اجتماع میں باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے جس میں طوفان الاقصی آپریشن کا ذکر موجود ہے، اور اس بورڈ کے ساتھ ان کو اپیرنس دی گئی ساری میڈیا کے سامنے، اور اس کے بعد دستخطوں کے بعد ان خواتین اہلکاروں کو باقاعدہ طور پر ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ جو منظر تھا وہ بہت ہی دیدنی منظر تھا۔ میں خود جب یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا 3 سے 4 بار ان ویڈیوز کو میں دیکھ چکا ہوں، اور میرا دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ جس طریقے کی اسٹریٹجی القسام بریگیڈ نے، القدس بریگیڈ نے اپنائی، بہت ہی لاجواب، ان قیدیوں کو جس عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے رہا کر دیا۔ ان کو جب رہا کر دیا گیا تو ان کے پاس جو ایک 16 ماہ تک عربی زبان سیکھنے کا سرٹیفکیٹ موجود تھا۔ دوسرا ان کے پاس جو دوران قید ان کی جو تصاویر کھینچی گئی تھی وہ تصاویروں کا البم ان کے ساتھ موجود تھا۔ اعزازی گریجویشن کی ڈگری ان کو جاری کی گئی تھی، اس کے ساتھ تحفے اور تحائف دیے گئے تھے۔ تندرست تھے، سلامت تھے، بہت اچھے لگ رہے تھے، صاف ستھرے لگ رہے تھے، اور بہت حشاش بشاش لگ رہے تھے، اور ان کو بہت احترام کے ساتھ لایا گیا، اور ان کو بہت طریقے کے ساتھ جب ان کو حوالے کر دیا گیا ریڈ کراس، تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ہاتھ ہلا کر اور ایک خاتون نے تو باقاعدہ وکٹری بھی بنا کر بڑی خوشی کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب جو ہے ان قیدیوں کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہے، جو کہ کل رہا کیا جائے گا اسرائیل کے جیلوں سے، اور ان کو غزہ کے عوام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج اسرائیل کی جانب سے جو ویڈیوز آئیں وہ دیکھا گیا کہ جس طریقے سے جو لائیو سٹریمنگ کے جو کیا جا رہا تھا اس منظر کو، تو وہاں پر جو قیدیوں کے اہل خانہ تھے وہ بڑے شوق سے، بڑے مزے سے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے تھے، بڑے خوشی سے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کے جو پیارے تھے ان کو القسام بریگیڈ کی جانب سے، القدس بریگیڈ کی جانب سے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ جنین کے علاقے میں، مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیل کی اور نام نہاد جو فلسطینی اتھارٹی ہے ان کے مظالم کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن مغربی کنارے میں اور جنین کے علاقے میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کی جو وحشت ناک سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تقریباً گزشتہ بدھ سے اب تک 14 سے زائد عام فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 40 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ دوسری طرف شہید یحییٰ سنوار کے ساتھ جو 2 ان کے جو ساتھی جو شہید ہو گئے تھے، سیاسی بور کے جو ارکان تھے، شہید روحی مشتاحی اور شہید سمیع عودہ، ان کی آج حماس کی جانب سے ان کی باقاعدہ تدفین کی گئی ہے، اور اس میں جو دعائیہ تقریب رکھی گئی، ان کی نماز جنازہ رکھا گیا تھا، اس میں القسام بریگیڈ کے جو جوان تھے انہوں نے باقاعدہ فوجی وردی میں اسلحہ کے ساتھ انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوسری طرف اگر ہم رخ کریں لبنان کا، تو لبنان میں جنگ بندی کی جو 60 روزہ جنگ بندی کا جو سلسلہ تھا، وہ اس کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ کل ختم ہو رہی ہے، یعنی اتوار کو اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے معاہدے میں جو طے شدہ ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد بھی جنوبی لبنان میں اپنے فورسز جو ہیں ان کو رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے میں طے شدہ ڈیڈ لائن کے بعد بھی وہاں پر تعینات رہیں گی، لیکن
حزب اللہ کی جانب سے ایک وارننگ اسرائیل کو جاری کی گئی ہے. انہوں نے کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ مقبوضہ علاقے سے واپس نہیں چلا گیا، اس کو خالی نہیں کیا گیا، تو ہم جو ہے وہ اسرائیل کو مزید 40 سال پیچھے دھکیل دیں گے. اسرائیل کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ مزید 40 سال پیچھے جائے گا. ہماری جو تیاریاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہیں. ہم نے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے. اسرائیل کی جانب سے 500 سے زائد بار اس دوران جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. آخری دن بھی آ گیا ہے. کل تک اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ دریائے لطانی کی اس سائڈ سے اس طرف نہیں نکلے، وہ اپنے علاقے میں نہیں چلے گئے. اسرائیل جو ہے وہ لبنان کا علاقہ خالی نہیں کرتا ہے تو پھر ہمارے ٹریگرز جو ہیں وہ دبیں گے، پھر اسرائیل کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا اور اسرائیل جو ہے وہ مزید 40 سال پیچھے جائے گا. تو دوسری طرف جو اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو جو حزب اللہ کی جو دھمکی ہے کہ اسرائیل کو 40 سال پیچھے دھکیلنے کی، اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے حوالے سے اپنے اقدامات ہیں، اپنی تیاریاں ہیں وہ کرنی چاہیے اور ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت سنگین ہو سکتا ہے، اس کو بہرحال سیریس لینا چاہیے. دوسری طرف اگر ہم رخ کریں امریکہ کا، تو امریکہ میں ٹرمپ جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، نئے وہاں پر کھیلے جا رہے ہیں، نئے شگوفے وہاں سے اٹھ رہے ہیں. بہرحال ایک اس دوران ایک اہم بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے جو ذرا سنجیدہ ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے اس کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنے موقف میں انہوں نے باقاعدہ تبدیلی کی. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے سرے سے مذاکرات اور جوہری معاہدے کا امکان موجود ہے. انہوں نے فاکس نیوز سے ایک انٹرویو کیا ہے. اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو ہر کوئی ان ہتھیار تک رسائی حاصل کرے گا اور صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے. ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ایک حل تک نکل آ سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اس وقت بھی یورپی یونین کے جو ممالک ہیں جو کہ ایران کے جو نیوکلیر ڈیل کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ بات چیت ایران کی چل رہی ہے اور بڑی گزشتہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کو بڑا جو خوشائن قسم کا قرار دیا گیا ہے عالمی میڈیا کی جانب سے بھی. اب اگر ٹرمپ بھی اس معاہدے میں واپس آ جاتا ہے جو کہ اس نے پچھلے دور میں ختم کر دیا تھا، درمیان میں جو بائیڈن کی جو حکومت تھی وہ بھی اس معاہدے کو نہیں اسی طریقے سے چلا سکی. اب اگر ٹرمپ جو ہے اگر اس معاہدے میں آ جاتا ہے اور کوئی ڈیل ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اور دیگر یورپی ممالک کے درمیان، تو یہ دنیا کو ایک بڑے جنگ سے، ایک کیٹاسٹروف سے بچانے کے لیے ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو امریکہ میں لگی ہوئی آگ ہے وہ مزید 5 مقامات پر پھیل گئی ہے. مزید 5 مقامات میں یہ آگ بڑک اٹھی ہے. خاص طور پر لاس اینجلس کے جو علاقے ہیں، سان ڈیاگو، وینچورا اور ریور سائڈ کے علاقے میں جو 5 کونٹیز کے 5 علاقے ہیں وہاں پر آگ لگی ہے. اس آگ کو جو 5 مختلف جو علاقوں میں لگی ہیں ان کو لگونا، سپولیویدا، گبل اور گلمن اور بارڈر 2 فائر کے نام دیے گئے ہیں امریکی میڈیا کی جانب سے. اور فائر فائٹرز جو ہیں وہ خاص طور پہ اس آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پر لاس اینجلس میں جو 10,000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی جو ہیورز آگ فائر ہے اس پر قابو پانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. تقریباً بدھ سے شروع ہونے والی اس آگ کو تقریباً 36% تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے آگ کے حوالے سے خاص طور پر کیلیفورنیا کی جو حکومت ہے اس کو ایک دھمکی دی. انہوں نے کہا ہے، کچھ الزامات بھی لگائے ساتھ میں، انہوں نے دھمکی بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کیلیفورنیا کی جو حکومت ہے وہ آگ کو بجھانے میں ناکام ہوتی ہے اور پانی کی جو سپلائی ہے اس کے انتظامات تبدیل نہیں کرتی ہے تو جو وفاقی حکومت ہے وہ اس کی امداد روک سکتے ہیں، ہم ان کی امداد کو روک سکتے ہیں. انہوں نے کیلیفورنیا کے گورنر جو ہیں گیون نیوسم ان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے جو ریاستی حکومت ہے انہوں نے دریاؤں میں ایک خاص مچھلی ہے اس کی نسل کو بچانے کے لیے پانی کی سپلائی کی جو فراہمی ہے اس کو روکنے کی اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، جس کی وجہ سے آگ بجھانے کے لیے پانی کی فراہمی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ رکاوٹیں ختم نہیں کر دی اور اس میں تبدیلی نہیں لائی تو ہم
وفاقی حکومت کی جانب سے ان کے جو فنڈز ہیں وہ روک سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کیلیفورنیا کی جو آگ ہے اس کی صورتحال بہت مشکل ہے، وہاں پر تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے اور آگ ہر طرف پھیل چکی ہے۔ کیلیفورنیا کے ہمارے جو آگ جو ہے ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے خطرناک آگ ہے، سب سے بڑی تباہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، غیر معمولی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کو ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ کو کسی طریقے سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے، لیکن جو آگ ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر 10 سیکنڈ بعد وہ ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا علاقہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے، وہ آگ جو ہے وہ اتنا اضافہ شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمندر کی جو ہوائیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف آ رہی ہیں اور وہ آگ کو مزید آگے کی علاقوں کی طرف وہ بھڑکاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ بہرحال 2,250 ارب ڈالر سے زائد کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے، کرفیو نافذ کر کے جو امریکہ کی جو نیشنل گارڈز ہے انہوں نے اس سارے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بہرحال ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ کچھ ہے مشرق وسطیٰ پلس امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کی خبریں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔